ایجپٹ کی ویلے آف دی کنگز میں سے جب ایجپشین کنگ توتن خامون کا خزانے سے بھرا ہوا ٹوم ڈسکور کیا گیا تو اس خزانے نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ 26 فیٹ پہاڑ کے اندر چھپا یہ ٹوم 3000 سالوں میں پہلی دفعہ کھولا گیا تھا، جس کے اندر لاتعداد خزانے اور توتن خامون کنگ کی ممی بھی موجود تھی۔ اس ٹوم میں سے ملنے والا سونا بالکل پیور تھا اور اس کا ٹوٹل وزن 1,03,000 تولہ سونے کے برابر تھا، جو تقریباً ایک ٹویوٹا گاڑی کے وزن کے جتنا بنتا ہے۔ ویسے تو اس ٹوم سے ملنے والا تمام خزانہ اور ٹوم میں پرائس لیس ہے، لیکن اگر اندازہ لگایا جائے تو آج کے دور میں اس کی قیمت 6 ارب روپے کے برابر ہے۔ WTV کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ ٹوم ڈسکور ہونے کے بعد آرکیولوجسٹ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آج کے ماڈرن دور میں اتنا زیادہ سونا پہاڑوں سے ڈھونڈنے میں اور نکالنے میں ایک کمپنی کو کم سے کم بھی 10 سال لگ جاتے ہیں، تو آخر 3000 سال پہلے جب نہ ہی کوئی مشینری تھی اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، تب ایجپشین نے یہ سونا نکالا تو آخر کیسے اور کہاں سے؟ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تھامس فوشر اپنی ٹیم کے ساتھ اس مشکل ترین چیلنج کا راز جاننے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ سب سے پہلے تھامس نے ملنے والے سونے کو اچھی طرح سے اسٹڈی کیا اور اس کی کمپوزیشن مختلف جگہوں سے نکلنے والے گولڈ کے ساتھ کمپیئر کی۔ کئی سالوں کے بعد آخر تھامس اور اس کی ٹیم کو یہ تو معلوم پڑ چکا تھا کہ توتن خامون کی ٹوم سے ملنے والا سونا بھی کنگ ویلی کے آس پاس کے پہاڑوں سے ہی نکالا گیا تھا۔ اب چیلنج تھا وہ پہاڑ ڈھونڈنے کا جہاں سے ایشین مائنرز اتنا زیادہ سونا نکالتے تھے، لیکن یہ ٹاسک کوئی ہلکا پھلکا ٹاسک نہیں تھا۔ کنگ ویلی کے قریب ہزاروں پہاڑ موجود ہیں اور یہ جاننا کہ سونا کون سے پہاڑ سے نکالا جاتا تھا، یہ واقعی ایک انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ فرینچ گولڈ ایکسپرٹ تھامس فوشر اپنے ایک آرکیولوجسٹ دوست کے ساتھ مل کر کنگ ویلی سے 80 کلومیٹر دور ایک صحرا میں چلے گئے، کیونکہ اس ڈیزرٹ میں کئی ایسے پتھر موجود تھے جن میں سونے کے ذرات چھپے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا ماننا تھا کہ توتن خامون ٹوم سے ملنے والا سونا بھی اسی ڈیزرٹ سے نکالا گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی نشانات لازمی ملیں گے۔ یہ صحرا 1,36,000 اسکوائر تک پھیلا ہوا ہے، جہاں گرمی اور پانی کی کمی کی وجہ سے زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تھامس کا ماننا تھا کہ اتنا زیادہ سونا اگر اسی صحرا کے کسی پہاڑ سے نکالا گیا ہوگا تو ظاہر ہے اس میں کافی زیادہ انسانوں کی طاقت بھی لگی ہوگی۔ تھامس اور اس کا ساتھی اسی کھوج میں صحرا کے اندر جاتے رہے۔ اس بنجر صحرا میں کئی گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد کافی اندر جا کر ایک پہاڑ کے پاس ان کو عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ قریب جا کر معلوم پڑا کہ یہ ایک قدیم زمانے کا ایک پانی کا کنواں تھا جو پوری طرح سے خشک پڑا تھا۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ یہ کنواں قدیم زمانے میں یہاں سے گزرنے والے کافروں کو پانی مہیا کرتا تھا، لیکن حیرت طور پر یہاں کچھ اور بھی تھا جو یہاں اس کنویں سے بھی زیادہ ایڈونچر تھا۔ تھامس اور اس کے ساتھی کو یہاں ایک پرانا کمرہ بھی بنا ہوا ملا جو اندر سے ایک عبادت گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں اور چھت پر کافی محنت کر کے پینٹنگ بنائی گئی تھی۔ جب اس آرٹ ورک کو غور سے دیکھا گیا تو اس میں ایک ایسا راز چھپا تھا کہ جس کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔ تھامس کے ساتھ آیا دوست جو کہ ایک آرکیولوجسٹ تھا، اس نے بتایا کہ اس پینٹنگ میں وہی راز چھپا ہے کہ جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ پینٹنگ میں یہ ظاہر تھا کہ صحرا میں بنا یہ کنواں اور ریسٹ روم اس صحرا کا سب سے پہلا سٹاپ ہے جہاں پر ایشین گولڈ مائنر آرام کرنے کے لیے رکتے تھے۔ ایشین انجینئرنگ نے گولڈ مائنز تک جانے کے لیے
کنووں اور ریسٹ ایریا کا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر ریسٹ ایریا 70 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے کے درمیان بنا ہوا ہے اور ایک ریسٹ ایریا سے دوسرے تک پہنچنے کے لیے مائنرز کی ٹیم کو کئی دن لگ جاتے ہوں گے۔ ہاں، اسی ریسٹ ایریا سے ملنے والی انفارمیشن سے تھامس اور اس کا دوست بہت خوش بھی ہوئے، لیکن دوسری طرف ان کو یہ بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ ایسی کئی اسٹاپ تک ان کو آگے مزید ٹریول کرنا ہے، کیونکہ جس منزل تک پہنچنے کے لیے تھامس کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا اور وہ منزل اب بہت زیادہ قریب دکھ رہی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے صحرا کی گہرائی تک جانے کا فیصلہ کیا۔ بنجر ایریا میں ایک کے بعد دوسرا ریسٹ ایریا آتا گیا، لیکن گولڈ مائنز جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آخر کار پورے 2 دنوں کے بعد تھامس کو ایک پہاڑ کے کنارے ڈھیر سارے پتھر دکھائی دیے۔ دیکھنے میں تو یہ نارمل تھے، لیکن تھامس کا ماننا تھا کہ یہ جگہ ایشین گولڈ مائنرز کا کیمپ لگتی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ جی ہاں، اس جگہ پر پتھروں سے بنے کچھ ایسے ٹولز ملے جن کی مدد سے پتھروں کا توڑ کر ان کے اندر سے سونا نکالا جاتا تھا۔ یہ پتھر جو دکھنے میں ایک نارمل پتھر لگتا ہے، اس کو اس ٹولز کی مدد سے توڑ کر کرش کیا جاتا تھا۔ پھر اس کرش سے سونے کے زراعت الگ کیے جاتے تھے۔ جب اس جگہ مزید سرچ کی گئی تو یہاں گولڈ مائنرز کے کئی ٹول زمین پر دفن ہوئے نظر آئے۔ کیونکہ تھامس کو ایشین گولڈ مائنرز کی تکنیک کی کافی زیادہ انفارمیشن تھی، اسی وجہ سے اس کا ماننا تھا کہ ایشین مائنرز ان پہاڑوں کو کھود کر ان میں سے ٹونلز بناتے تھے۔ ان ٹونلز میں خاص قسم کے پتھر ڈھونڈ کر اس مائنرز کے کیمپ میں لایا جاتا تھا، جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ مائنرز کیمپ میں موجود مائنرز کی دوسری ٹیم ان پتھروں کو کرش کر کے ان میں سے سونا نکالتی تھی، اور پھر وہ سونا کنگ ویلی میں بھیجا جاتا تھا۔ تھامس کو ایک ایشین گولڈن مائنرز کیمپ تو مل چکا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ جن ٹونلز کی وہ بات کر رہا تھا، ایسا ایک بھی ٹونلز اس کو دکھائی نہیں دیا۔ شاید ہزاروں سال پہلے کھودے گئے ٹونلز کمزور تھے اور زلزلے کی وجہ سے یہ ختم ہو گئے تھے۔ اسپیٹ کا ماننا ہے کہ گولڈ مائنرز کا یہ طریقہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر اس وقت میں 100 لوگ ایک ہفتے میں گولڈ مائنرز کا کام کرتے تھے تو اس میں سے صرف وہ 1 سپون گولڈ کا اکٹھا کر پاتے ہوں گے۔ یعنی یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ توت عنخ آمون سے ملنے والا گولڈ مائنز کرنے میں ہزاروں ایشین مائنرز ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو یہ ٹاسک مکمل کرنے میں کئی سال لگ گئے ہوں گے۔ مائنز کیا گیا سونا چھوٹے چھوٹے ذرات میں کنگ ویلی میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پر ایک الگ ٹیم ان کو مختلف شیپ میں ڈالتی تھی، جس میں توت عنخ آمون کا ڈیڈ ماسک، کفن، اسٹیچو، جیولری، چین اور گولڈ کی کافی چیزیں شامل تھیں۔ 1922 میں جب ہاورڈ کارٹر نے یہ ٹوم ڈسکور کیا تھا، تب اس میں 5000 مختلف قسم کی چیزیں موجود تھیں۔ ان تمام چیزوں کو آرکولوڈ بنانے میں برٹش آرکیولوجسٹ کو پورے 10 سال لگ گئے تھے۔ امید ہے WTV کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔